ساتھ جو سابق ناظم ہے حیدر آباد 2 کا اور قومی جرگہ حیدر آباد کا جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کی گئی ہے وفاق میں اور صوبائی میں، تو اس کے حوالے سے کہ عوام کے لیے کیا فوائد رکھے گئے ہیں، کیا ٹیکسز لگائیں گے، کیا کہیں گے؟ بڑی مہربانی آپ کی جو آپ آئے ہیں مجھے وقت دی ہے۔ اصل میں ہم بات کریں گے صوبائی بجٹ کی۔ خیبر پختونخوا کی بجٹ میں ابھی عوام سوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ گھروں پہ پراپرٹی ٹیکس جو سالانہ کی بنیاد پر وصول کیا جاتا ہے۔ پہلے پانی ملے جو تھا 750 روپے صرف تھا، اور جب آپ کرائے پہ دیتے تھے رینٹ کا تو 1500۔ 10 ملے جو تھے وہ 2100 تھے، 1500 اور رینٹ پہ 3000۔ ابھی صوبائی حکومت نے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے 4.9 مرلے جو ہے 4.9 وہ فری کر دی، کرایہ پہ ہو چاہے خود رہتے۔ 5 مرلے جو تھے ابھی وہ 5000 روپے کی سیلف پہ، یعنی 1000 روپے فی مرلہ۔ جب آپ کرایہ پہ دیں گے تو پھر 10,000 دیں گے۔ 10 مرلے 10,000، جب آپ کرائے پہ دیں گے تو 20,000۔ جب ایک کنال ہے وہ 20,000 کرائے پہ دیں گے تو 40,000۔ 2 کنال 40,000 اور جب کرائے پہ دیں گے تو 80,000۔ اس سے آپ بڑھتے جائیں۔ اگر آپ 14 مرلے گھر ہیں تو 14,000، اگر آپ نے کرائے پہ دیے تو وہ 28,000۔ یہ ایک ایٹم بم لوگوں پہ گرا ہے۔ ابھی لوگوں کو نہ سمجھ ہے نہ اس کی پتہ چل رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تمام پاکستان میں اندھا اعتماد کر کے 3 بار کا ریکارڈ قائم کیا۔ ابھی اس کے انعام میں ہمیں یہ مار رہے ہیں، یہ گولیاں بنائی ہمارے لیے مارنے کی۔ دیکھو وہ جو اس کو ہم چور کہتے تھے، جو ڈاکو تھے، تو اسی وجہ سے 750 آ چل رہا ہے۔ ابھی انہوں نے کراچی سے امپورٹڈ فائنانس ایڈوائزر لایا ہے مزمل اسلم شیخ، اور اس نے ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ میں چونکہ احتیاط سے تعلق رکھتا ہوں، تمام صوبے کے لیے یہ ہے۔ لوگ ابھی سمجھے نہیں، یہ جب اب لوگ سو گئے تو اپنے بالے پاڑیں گے۔ ابھی لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کتنی اچھی کام کیا ہے۔ انہوں نے بجائے فائدہ دینے کے لیے لوگوں کو لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ لوگوں ایسے بھی روٹی کے لیے ترستے ہیں، پانی کے لیے ترستے ہیں، بجلی کے لیے ترستے ہیں۔ ابھی اس سے 500 روپے ماہانہ پانی میں دے گا، اور جس نے کرائے پہ دی 1000 اس پہ لگائے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فیسلٹی دیکھیں تو ہمارے وہاں فیسلٹی کوئی نہیں۔ نہ ہمیں یہ تو کس چیز کے لیے لیا جاتا ہے؟ اس کی تعریف تو یہ کر، اس تعریف کے بنا پہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، کتنے لوگوں کو انہوں نے وہ فیسلٹی دی، کسی کو بھی نہیں۔ یہ تو ہونڈا ٹیکس ہے۔ دیکھو کم از کم اگر مجھے فائدہ نہیں دے سکتے تو مجھے مارنے کی سوچ نہ کریں، چونکہ میرا تعلق حیدرآباد سے ہے، یہاں بلدیاتی نمائندے ہیں۔ ابھی ان کے کارکردگی پہ سوالیہ نشان مجھے آتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دیں، اس لیے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے۔ لوگوں نے اس لیے ووٹ دیے کہ وہ ہمارے مسائل حل کرے۔ اگر حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی پی ڈی اے ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کی پوچھ کریں۔ یہ میرے بھائی خاموش بیٹھے ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے، ان کا تعلق جے ڈی آئی سے ہے، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اس کے پاس کوئی غرض نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر نکل آئے کہ حیدرآباد اور پشاور اور تمام صوبے نے پی ٹی آئی کو اندھا اعتماد کر کے ووٹ دی، تمام پارٹیوں کو رد کیا، مسترد کیا۔ تو چاہیے کہ اس کے بجائے
ان سے ان کو بتائیں کہ 750 بجائے 500 کر لیتے تو بہتر تھا. تو 750 سے آپ نے 5000 کی اور 1500 سے آپ نے 10,000 کی. یہ کتنا ظلم ہے. خدا را ابھی ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نے عدالت بھی جانا ہے, ہم نے ابھی سڑکوں پہ بھی نکلنا ہے. اگر ہمارے بلدیاتی اور نمائندگان تمام صوبے میں سوئے رہے تو کچھ تو میں قوات ہے ولی خان کہتا ہے جو سوتے ہیں تو داغی غنر کٹیا ہوگی ددی غنر کٹیا ہوگی چونکہ داودی میر پیشاور لپکار دے چھ بدی راوچی ټول میران لپتو صوبې پکار دي چې راوچی ټول بلدیاتی نمائندگان راوچی دا کم شے زتا تو ریٹن کے کوم میں ریٹن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ انہوں نے آرڈر کی ہے باقاعدہ یہ 5,000 750 سے 5,000 پہ حساب کر لیں. اگر ہمارے صوبائی ممبران اور یہ بلدیاتی نمائندے نہ اٹھے تو یہ لوگ آج 5,000 ہیں, دوسری طرف یہ 10,000 ہوگا. تو میری وزیر اعلیٰ علی محبوب سے اور پی ٹی آئی کے قیدی نمبر 804 سے یہ مطالبہ ہے کہ صبح کے عوام کے ساتھ انصاف کرو اور یہ بل فنانس بل 2024 سے یہ پراپرٹی ٹیکس کا پرانا چیز بحال کرو, یہ نکال. بہت نہیں دیکھا 2016 میں تک چې کوم